ہسٹری اینڈ مسٹری کے ایک اور مسٹریس ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح۔ اس بار بھی ہمارے پاس ہے کچھ خاص۔ آج بات ہوگی اس رات کی جس کا ذکر سنسنی طاری کر دیتا ہے۔ لوگ خوف سے گھروں میں دبک جاتے ہیں، ہر جاندار ایک خوف کی علامت بن جاتا ہے۔ ہندو مت صدیوں سے اس رات کو عقیدت و احترام سے مناتا آیا ہے، لیکن دوسری جانب اس سے جڑے خوفناک قصے اور واقعات بھی موجود ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ گائس، چاند کو گرہن لگ جانا ہمارے نزدیک ایک معمول کی بات ہے، لیکن کیا کوئی رات بغیر چاند کے ہو سکتی ہے؟ ہندو مت اسے ممکن کہتا ہے۔ عقائد کے مطابق ایک رات افق سے چاند غائب یا چھپ جاتا ہے۔ چاند کا غائب ہو جانا پراسرار قوتوں کا میدان میں نکل آنا، یعنی آپ خیر منائیں، اماوس کی رات شروع ہو چکی ہے۔ اب جن، بھوت، چڑیلیں، بدرو ہیں اور ہر طرح کے شیاطین آزاد ہیں۔ یہ رات زمین پر ان کے ملن کی رات ہے۔ کوئی بھی ذی روح ان کا شکار بن جائے گا۔ جو زیر عتاب آیا وہ شاید مر کر ہی نجات پائے۔ آپ سوچیں گے ہم نے تو کئی راتیں گھر سے باہر گزاری، کبھی چاند غائب نہیں دیکھا۔ چاند اگر نہ بھی ہو تو کبھی کسی جن، بھوت یا بلا سے پالا نہیں پڑا۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ سب باتیں فضول ہیں، کوئی بھوت پریت نہیں، تو پھر عملیات کرنے والے بے صبری سے اس رات کے منتظر کیوں رہتے ہیں؟ خاص طور پر وہ اماوس جو پیر اور منگل کی درمیانی شب آئے، سب سے پر اثر قرار دی جاتی ہے۔ جادو ٹونا کرنے والوں کے مطابق اس رات میں کیا گیا عمل 100% نتائج دیتا ہے۔ اکثر خبر نظر سے گزرتی ہے کہ گزشتہ رات قبرستان سے کوئی شخص پراسرار کام کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا۔ وہ رات کوئی عام رات نہیں، اماوس کی رات کہلاتی ہے۔ ایک عام ہندو سے پوچھیں تو اس کے نزدیک یہ عبادت کی رات ہے۔ خود کو اور اہل خانہ کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے پوجا پاٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ایک طبقہ فکر کے نزدیک اماوس ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے شب برات۔ ان کا کہنا ہے کہ اس رات روحیں اپنے اہل خانہ سے ملنے زمین پر آتی ہیں اور فردن سب کے گھر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گھریلو خواتین اس روز خصوصی غسل کرتی ہیں، گھر کو بھی اچھی طرح دھویا جاتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ تھا، سکے کا دوسرا رخ دل دہلا دینے والا ہے۔ سفلی اور کالے جادو کرنے والے ہوں یا مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے خواہش مند، اس رات ساری حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اس کالی رات کا سب سے خوفناک پہلو ہے انسانی بلی، یعنی کسی کی لاش سے گزر کر اپنا ہدف حاصل کرنا۔ یہی چیز اماوس کو ایک عام آدمی کے لیے ہولناک بنا دیتی ہے۔ بھارت میں آج بھی انسانی قربانی کا تصور ملتا ہے۔ یہ کام زیادہ تر کالا علم کرنے والے کرتے ہیں۔ ہمیشہ جینے کی خواہش میں معصوم بچوں یا خوبصورت لڑکیوں کو شیاطین کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ اس سفاک طبقے کا ماننا ہے کہ اماوس کی رات کیا گیا یہ عمل ہر دلی خواہش پوری کر دے گا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے لیے سب سے اچھا کمبینیشن پیر اور منگل کی درمیانی شب ہے۔ اسلامی نظریے سے دیکھیں تو اماوس کو قمر در عقرب کہا جاتا ہے۔ شادی بیاہ سمیت کوئی بھی خوشی کا کام کرنا ہو تو اس رات سے گریز کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تعمیر مکان، تبدیلی رہائش یا کاروبار کا آغاز بھی اس قمر در عقرب میں مفید نہیں۔ اگر زمین سے میلوں دور چاند کا چھپ جانا یا تاریک ہو جانا سراسر بے مصرف ہے، تو پھر اسلام سمیت مختلف مذاہب میں اس رات سے متعلق احتیاط برتنے کی ہدایت کیوں ہے؟ اماوس یا قمر در عقرب بہرحال مسٹری ہے جس کی ہسٹری کافی طویل اور پیچیدہ ہے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام پروین شاکر کی غزل کے اس حسین شعر پر کرتے ہیں۔ نیند تو خواب ہے اور ہجر کی شب خواب کہاں، اس اماوس کی گھنی رات میں مہتاب کہاں۔ اوکے گائز، پھر ملیں گے کسی نئی ہسٹری اور مسٹری کے ساتھ۔